اب صبر کی ایک اور مثال، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں، حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب۔ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اسعوا، سعی کرو، فإن اللہ کتب علیکم السعی، بس بے شک اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا ہے، لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے بخاری کی، واللہ ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ، اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، طواف نہ کرے۔ تو یہاں پر کیا فرمائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی 7 چکر لگائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ صحیح لازم ہے، اور دوسری طرف یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، حرج نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان 2 پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے اور ان بتوں کے ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح کرنا درست نہ ہو۔ تو وہ ان بتوں کی وجہ سے صحیح سے اعتراض کرنے لگے، یا ان کے دل میں ایک حرج ہوا۔ حرج کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو۔ تو اس پر یہ کلیریفائی کر دیا گیا کہ ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں، اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے، اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے آباد کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھیں۔ سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جو ہجرت کی تھی ان کے ساتھ، پھر انہوں نے ان سے شادی کی تھی، اور شادی کرنے کے بہت عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ لوگ حران میں رہتے تھے۔ حران ایک علاقہ ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، آج کل باؤنڈریز پر ہے سیریا اور ترکی کے۔ تو حران میں ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک رہے، اور وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی۔ لوگ نہیں مانے تو بالآخر انہوں نے بھی مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے نکلے، تو وہاں سے وہ نکل کر ایجپٹ کی طرف چلے۔ تو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا ان دنوں بہت ظالم تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے، اور حضرت سارہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی سوائے حضرت حوا کے۔ حضرت حوا کی بیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی، اور اس کے بعد حضرت سارہ۔ اور سارہ کا جو اصل پروننسیشن ہے بھی سارہ، تسر الناظرین کا جو روٹ ہے نا، سین رے رے، یعنی کہ خوش کرنے والی ایک طرح سے۔ بہرحال اب یہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے یہ چاہا کہ وہ حضرت سارہ کو زبردستی لے لے حضرت ابراہیم سے، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے سپاہی وغیرہ بھیجے اور ان کو وہ جبرن پکڑ کے لے آئے۔ اتنے میں حضرت سارہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے۔ تو جو ہی اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا۔ تو اس نے رونا دھونا کر دیا کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال اس نے معافی مانگی اور کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بہرحال دعا کی، وہ ٹھیک ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ اٹیمپٹ کیا، تیسری دفعہ اٹیمپٹ کیا، تو پھر بالآخر اس نے کہا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے کچھ زیورات بھی دیے، اور ساتھ ایک کنیز بھی تھی۔ یہ کنیز حضرت ہاجرہ تھی۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم